سلطان قطب الدین ایبک 1150 میں ترکستان کے ایک غریب گھرانے میں ایک بہادر کی پیدائش ہوئی۔ اس گھرانے کا تعلق ترک غلام قبیلے سے تھا جس کا نام ایبک تھا۔ بچپن میں ہی اسے اپنے خاندان سے جدا کر دیا گیا اور اسے نیشا پور میں لگنے والی غلاموں کی منڈی میں لایا گیا۔ وہاں اسے مشہور مسلمان بزرگ ابو حنیفہ کی اولاد میں سے ایک مشہور تاجر اور قاضی فخر الدین عبدالعزیز کوفی نے خرید لیا۔ تاریخ نے بچے سے نام دریافت کیا تو بچے نے نام بتانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جناب میں نے نام بتایا تو یہ میرے نام کی توہین ہوگی، میں ایک غلام ہوں، اس لیے آپ جس نام سے مجھے پکاریں گے وہی میرا نام ہوگا۔ سن کر تاجر کو حیرت ہوئی مگر اسے یہ بات پسند بھی آئی کہ بچے میں عزت نفس کا احساس زندہ ہے۔ تاجر نے اس بچے کی تربیت و پرورش کا ذمہ اٹھا لیا اور اس پر خوب توجہ دی۔ بچہ شروع سے ہی بہادر تھا اور جنگی مہارت حاصل کرنے کا شوق رکھتا تھا۔ بہت ہی کم عرصے میں اس نے گھڑ سواری، تلوار بازی، تیر اندازی میں ایسی مہارت حاصل کر لی کہ خود تاجر حیران رہ گیا۔ غزنی کا شہنشاہ سلطان شہاب الدین غوری ایک دن گھوڑوں کے دوڑ کا مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ تاجر اس غلام کو لے کر سلطان کے پاس پہنچا اور کہا کہ حضور میرے اس غلام کا گھڑ سواری میں کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ سلطان مسکرائے اور لڑکے سے پوچھا کہ تم کتنا تیز گھوڑا دوڑا سکتے ہو؟ اس پر لڑکے نے نہایت ادب کے ساتھ جواب دیا کہ حضور گھوڑے کو تیز دوڑانا مہارت نہیں ہے، اسے اپنے تابع بنانا اصل مہارت ہے۔ سلطان شہاب الدین غوری نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور ایک بہترین گھوڑا اس کے حوالے کیا اور کہا کہ تم اسے اپنا فرما بردار بنا کر دکھاؤ۔ لڑکا اچھل کر گھوڑے پر بیٹھ گیا اور گھوڑے کو کچھ دور تک دوڑا کر لے گیا۔ پھر وہ واپس پلٹ کر آیا تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ گھوڑا واپسی پر بھی اپنے سموں کے نشان پر چلتا ہوا آ رہا ہے۔ سلطان اس لڑکے کی مہارت دیکھ کر حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ جو جانوروں کو اپنا مطیع بنا سکتا ہے اس کے لیے انسانوں کو اپنا فرما بردار بنانا کیا مشکل کام ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سلطان نے فوراً اس غلام کو خرید لیا اور اسے اپنا خاص لڑکوں میں شامل کر لیا۔ اس لڑکے کی ذہانت اور مہربان طبیعت نے سلطان کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ ایک دفعہ سلطان نے اپنے غلاموں میں تحائف تقسیم کیے مگر اس لڑکے نے اپنا حصہ بوڑھے بزرگوں میں بانٹ دیا۔ اس فعل سے متاثر ہو کر سلطان نے اعلیٰ عہدے پر ترقی دے دی اور اسے شاہی استبل کا انچارج امیر اخور کے عہدے پر فائز کر دیا۔ اس لڑکے نے رفتہ رفتہ اپنی صلاحیتوں کا سکہ سلطان پر بٹھا کر اس کا قرب حاصل کر لیا۔ 1912 میں سلطان محمد غوری نے دہلی اور اجمیر فتح کر کے اس لڑکے کو ان کا گورنر و سپہ سالار مقرر کیا۔ اگلے سال سلطان نے کنوج پر چڑھائی کی۔ اس سپہ سالار نے اپنی وفاداری اور سپہ گری کا ایسا ثبوت دیا کہ سلطان نے اس کو فرزند بنا کر فرمان فرزندی اور سفید ہاتھی عطا کیا۔ اس عظیم بہادر کا نام سلطان قطب الدین ایبک تھا۔ یہ وہ عظیم حکمران تھا جس نے دہلی سلطنت میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ قطب الدین کا ستارہ اقبال چمکتا رہا اور اس کی فوجیں گجرات، راجپوتانہ، گنگا جمنا کے دوآبا، بہار اور بنگال میں نصرت کا پرچم لہراتی ہوئی داخل ہوئی۔ جب سلطان محمود غوری 15 مارچ 1206 کو جہلم کے قریب گکھڑوں کے ہاتھوں شکست میں مارا گیا تو ایبک نے جون 2006 کو لاہور میں اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ قطب الدین ایبک کی گورنری کا زمانہ فتوحات میں گزرا تھا۔ تخت پر بیٹھ کر اس نے امور سلطنت پر توجہ دی۔ اس کا بیشتر وقت نوزائیدہ اسلامی سلطنت میں امن و امان قائم رکھنے میں گزرا۔ عالموں کا قدردان تھا، اپنی فیاضی کی وجہ سے تاریخ میں مشہور ہوا۔ اس نے دہلی میں نومبر 1210 میں لاہور میں چوگان پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر راہی ملک عدم ہوا اور انارکلی کے ایک کوچے ایبک روڈ میں اسے دفنا دیا گیا۔